تو 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ منافقین کا بھی تذکرہ تھا، جنہوں نے وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا اہل نفاق کے تذکرے سے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینے پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے تو جانے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی، انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ 11ویں پارے کا آغاز اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مسلمانوں جب تم لوگ تبوک واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو کھلی اور چھپی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ جب تم اس کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے، جو کمائی یہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں جو درگزر کرنے کا مطلب ہے، ان کی بات سن کر انہیں نظر انداز کر دیا جائے، نہ تو فوری طور پر انہیں کوئی سزا دی جائے، نہ وعدہ کیا جائے ان کی معذرت قبول کر لی جائے، انہیں معاف کر دیا جائے۔ اس طرز عمل کی وجہ سے اگلے جملے میں یہ بیان کی گئی کہ اپنے نفاق کی وجہ سے یہ سراسر گندگی ہے، ان کی معذرت جھوٹی ہے جو انہیں اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتی، آخرکار ان کو اللہ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔